ہم آہنگ کرنے کی کوشش کروں گا، اس میں 5-7 منٹ لگ سکتے ہیں۔ جب ہماری ذہنی ہم آہنگی ہو گئی تو پھر گھنٹوں یا سال گزرنے میں ہمیں کچھ خبر نہیں ہوگی کہ ہم کہاں تھے اور کہاں نہیں تھے۔ تو پہلے 5-7 منٹ آپ نے تھوڑا توجہ کرنی ہے۔ عوام اٹھ رہی ہے، بیٹھ رہی ہے، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آپ نے ادھر توجہ نہیں کرنی، توجہ میرے الفاظ کی طرف رکھنی ہے۔ آپ سب موجود ہیں، آپ کا دماغ حاضر ہے، بلند آواز سے سبحان اللہ بولیے۔ ماشاءاللہ۔ ربیع الاول شریف حضور نبی کریم علیہ السلام کی اس دنیا میں تشریف آوری کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ آج کی تاریخ خاص وہ دن ہے جس میں نبی پاک علیہ السلام دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا، اندھیرا ختم ہونے کو تھا اور اجالا پھیلنے کو تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں سیدہ آمنہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں آپ کے آنگن میں حضور کی تشریف آوری ہوئی۔ نبی کریم علیہ السلام کی جلوہ گری۔ عربی میں بچہ پیدا ہو تو بچے کے پیدا ہونے کو میلاد کہا جاتا ہے، اور اردو زبان میں بچے کی ولادت، بچے کی پیدائش، سرائکی میں اپنے الفاظ، پنجابی میں اپنے الفاظ، ہر زبان کے اپنے الفاظ۔ کوئی بھی بچہ پیدا ہو عربی میں میلاد کہتے ہیں، اور خصوصاً نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور کا دنیا میں تشریف لانا اس نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آقا پاک علیہ السلام کے آنے کے تذکار قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر اللہ پاک نے بیان فرمائے۔ تبرکاً میں کچھ عرض کر رہا ہوں، آپ کو جو سناؤں گا اس سے آگے مدعا کچھ اور ہوگا، لہذا پہلی بات سمجھیں گے تو اگلی بات سمجھ میں تشریف فرما ہوگی۔ میرے آقا پاک کے آنے کے اللہ کریم نے مختلف انداز میں تذکار کیے، لیکن ایک بات لازمی ہے کہ حضور کی آمد کا جہاں بھی قرآن میں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے وہاں نبی پاک علیہ السلام کی ساتھ کوئی شان، عظمت، وصف ضرور بیان فرمایا۔ مثال کے طور پہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ارسال فرمایا، یعنی حضور آئے، اللہ نے حضور کو رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا۔ اللہ کریم نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے ایمان والوں پہ احسان کیا کہ ان میں شان والا رسول مبعوث فرمایا۔ یہاں حضور کو اللہ نے احسان اور انعام سے یاد فرمایا۔ اللہ کریم نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، ہم نے تم میں سے تمہارے اندر ایک رسول بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا، ہماری آیات
تم تک پہنچاتے ہیں، تلاوت فرماتے ہیں، تمہیں قرآن سناتے ہیں، وَيُزَكِّيكُمْ تمہارے دلوں کو حضور پاک فرماتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کتاب حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور جو باتیں تم نہیں جانتے تھے تمہیں وہ باتیں بتلاتے ہیں۔ اب اس سے اگلی آیت میں اللہ کریم نے ایک حکم دیا، حکم یہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب یہاں ذکر کی بات سمجھ میں آ گئی۔ اگلی بات وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ میرا شکر کرو ناشکری مت کرو۔ شکر کب ہوتا ہے؟ جب ہمیں کوئی کہتا ہے میں نے تم پہ یہ احسان کیا شہادہ تمہیں شکر کرنا چاہیے، فلاں کا شکریہ ادا کرو کہ اس نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا، یہ تعاون کیا۔ اب سوال ذہن میں آیا مولا تو نے ہمیں کہا وَاشْكُرُونِي مجھ میرا شکر کرو اور ناشکری مت کرو۔ اب تیری کروڑوں نعمتیں ہیں، یہاں کس نعمت کا ذکر ہے جس کے شکر کے لیے اللہ پاک حکم دے رہا ہے؟ فرمایا پچھلی آیت میں چلو میں اس انعام پر شکر کا تقاضا کر رہا ہوں۔ جب پچھلی آیت میں گئے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم ہم نے رسول جو تمہیں عطا کیا ہے ہم اس پر تقاضا کر رہے ہیں کہ رسول کی آمد پر تم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اوکے شوکے بولو پھر خود بولو گے آپ ماشاءاللہ۔ نبی کی آمد پر شکر کرنا اور ناشکری مت کرنا۔ میرے آقا پاک علیہ السلام جن آیات میں حضور کی آمد کا تذکرہ ہے، ایک آیت کے آخر میں فرمایا، ابھی جو میں نے احسان والی آیت پڑھی اس کے آخر میں فرمایا ذرا غور کیجئے گا، فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ حضور کے آنے سے پہلے تم گمراہ تھے، نبی کے آنے سے پہلے تم کافر تھے، حضور کے آنے سے پہلے تم بے دین تھے۔ آج تم کلمہ پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، اللہ اللہ کرتے ہو، سجدے کرتے ہو، ایمان لاتے ہو، کتنی بہار ہے تمہارے پاس۔ حضور جب نہیں آئے تھے نہ تم کلمہ، نہ تم ایمان، نہ تم سجدے، نہ تم تلاوت، نہ تمہارے اندر کوئی انسانیت تھی۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اب اس آیت کو دوسرے طرز پہ بیان کریں تو اللہ یہ بیان کر رہا ہے لوگوں تم تو بے دین تھے، تم تو کافر تھے، تم تو بے ایمان تھے، تم تو گمراہ تھے، اگر آج ایمان ہے، قرآن ہے، کلمہ ہے، اسلام ہے، میں نے جو بھی دیا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا احسان مانو تمہیں جو بھی ملا ہے صدقہ میرے محمد کے میلاد کا ملا ہے۔